امی جی مجھے اسٹیج پر فل فریش فلاورز ارینجمنٹ چاہیے۔ آپ ابو جی کو کہہ دیجئے بالکل تائی امی کی عذرا آپی کی شادی جیسا۔ چار بہنوں میں بڑی تانیہ نے اپنی شادی پر کی جانے والی فرمائشوں میں ایک اور کا اضافہ کرتے ہوئے بڑے رسان سے کہا تو اس کی والدہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی جہیز کے لیے تانیہ کے سسرال والوں کی ڈیمانڈز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اور پہلی بیٹی کی شادی تھی، اس لیے وہ اس کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے سسرال اور خاندان میں عزت کا سوال تھا۔ بات آگے پہنچائی تو تانیہ کے والد بھڑک ہی اٹھے۔ زمین آسماں کا فرق ہے ہماری اور ان کی حیثیت میں، سمجھاؤ اپنی لاڈلی کو آفت سے۔ اور کتنا؟ بلال بیٹا کچھ تو خیال کرو، ساری سوسائٹی اور خاندان میں دقیانوسی، قرض لوں میں اور کنجوس مشاور ہو جاؤں گا میں۔ اور تمہارے بابا بلال کی امی عاجز آ کر بیٹے کو سمجھاتے ہوئے گویا ہوئی۔ ان کے قابل اور اکلوتے بیٹے کی خواہش سادگی سے نکاح کی تھی، جو سننے کے بعد ان کی راتوں کی نیند اور دن کے چین سب لٹ چکا تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں 2 میں رہتے ہوئے وہ کیسے اپنی حیثیت سے کم شادی کرنے پر راضی ہو سکتی تھی؟ اور اس جیسی کئی کہانیاں ہمارے معاشرے میں بکھری ہوئی ہیں۔ اپنی حیثیت سے کم یا زیادہ کرنا صرف بلال اور تانیہ کی امی کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے، کیونکہ ہم نے نکاح جیسے آسان اور مقدس بندھن کو مشکل ترین امر میں بدل لیا ہے۔ اول تو مناسب رشتوں کا حصول کی پاڑ سر کرنے سے کم نہیں، اللہ اللہ کر کے نوبت شادی تک پہنچے تو طرفین کی درجن بر فضول رسومات، مختلف ڈیمانڈز، انواع و اقسام کے کھانے، ان سب کو خوش اسمدلی سے ادا کرتے اچھے خاصے صاحب حیثیت افراد بھی قرض کے جال میں ہمیں بطور معاشرہ اس خود ساختہ مسئلے سے مل کر نمبر آزما ہونا ہے۔ پھنس جاتے ہیں، جو کہ مسئلہ ہی نہیں۔ آج میں آپ سے اپنے دادا کا لکھا گیا ایک خط شیئر کرتی ہوں جو انہوں نے میری بڑی پھپھو کی شادی پر لکھا تھا۔ ہم سب کے لیے اس میں بہت واضح پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ 7 جون 1956 موجود ہے۔ اصل ایکس کے ساتھ من و ان نقل کر رہی ہوں۔ تمام تعریف اس ذات پاک کے لیے ہے جو زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے رحمان الرحیم درمیان میں ہے، کل کائنات کے خالق و مالک اور نگران و محافظ ہے۔ قلم و کاسر اور زبان عاجز ہے کہ اس کی ثنا، اس کی شیان شان بیان کر سکے۔ اس نے آدم و حوا کے ایک جوڑے سے اس زمین پر بنی نوع انسانی کو بسایا، نسل انسانی کو ترقی دی، آباد کیا اور اشرف المخلوقات کا درجہ عنایت فرمایا۔ ہدایت و رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو ہمارے پاس بھیجا اور ہم کو اپنی بعد حمد و ثنا آپ کو اس توفیق سے مسلمان بنایا اور آخرت پر یقین و ایمان فرمایا۔ خط کا ذریعہ مطلع کیا جاتا ہے کہ میری دختر شمیمہ خاتون کی نسبت شادی خانہ آبادی کا سلسلہ بابو بن غلام رسول سے طے ہوا، اس لیے آپ مورخہ 17 جون 56 بروز اتوار کو میرے غریب خانے پر تشریف لے آئیں تاکہ اسلامی طریقے پر میں اپنی دختر کی شادی کی رسم انجام دے کر فارغ ہو جاؤں۔ اس تاریخ دینے کے علاوہ آپ سے یہ بھی عرض ہے کہ آپ بلا وجہ رسمی طریقے کے مطابق کپڑے جوڑے کے علاوہ کسی اور نمائشی چیزوں میں پیسہ ضائع نہ کریں، البتہ اپنی حیثیت اپنی مرضی پر زیور وغیرہ لا سکتے ہیں۔ اس سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے ہر کام میں فضول رسموں اور طریقوں کو ختم کر دیں جو غیر اسلامی ہوں اور حلال کمائی کا پیسہ بلا وجہ ان چیزوں پر ضائع نہ ہو۔ ہم کو اپنا پیسہ ان ذرائع میں استعمال کرنا چاہیے جن کاموں کے کرنے سے خدا خوش ہو یا کسی غریب یا مستحق انسان کو سیراب کر سکیں تاکہ اس کے حوض نیکیوں کی شکل میں آخرت میں مل سکیں۔ ہم آپ سے یہ بھی استدعا کرتے ہیں کہ ہماری اس نیک جذبے میں مدد کریں تاکہ کوئی غیر اسلامی فضول رسم نہ ہو۔ خداوند تعالیٰ ہمارے ایمان میں زیادتی اور شوق کا عنصر پیدا کریں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو محبت اور ہمدردی پیدا ہوئی ہے اس کو بڑھاتے رہیں۔ ہم میں اور آپ میں کسی قسم کی رنجش اور نفرت نہ آنے دیں۔ آخرت کی بھلائی ان لوگوں کے لیے ہے
جو زمین پر اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے، نہ فتنہ فساد برپا کرتے ہیں۔ ہم اس خدائے مالک الملک سے اس رشتہ داری کے سلسلے میں آپس کی محبت و الفت و خیرت و برکت کے طلب کرتے ہیں، اور خدا ہم کو شیطان مردود کی شر سے محفوظ رکھے کہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی نے ہمارے باپ آدم کو جنت سے نکلوایا۔ ہمیں اس دشمن سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ آخر میں ہم اپنے آقا پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کے پاک نام کی برکت فکر و سلام سے خیر طلب کرتے ہیں۔ ہزاروں رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں، آمین۔ یہ ایک باپ بیٹی کا نام خط تھا جو شادی نکاح کے دوران دیا گیا۔